السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین کرام آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں حدیث پاک میں شب قدر کو تلاش کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ بہت سے لوگ شب قدر صرف 27ویں رات کو ہی مانتے ہیں، اور شب قدر میں کیا عمل کرنا چاہیے، چلیے آج کی ویڈیو میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے مطابق انہی ساری باتوں کو جانیں گے۔ بس آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے پھر دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا رخ کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی سائل نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر، ہم بہت سارے مسلمان رمضان کی 27ویں شب کو بطور لیلۃ القدر کے مناتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 27ویں شب کو درمیان میں یعنی تقریباً 1 بجے کے قریب 2 رکعت نماز ادا کی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ نماز کس درجے میں آتی ہے، فرض، سنت یا نفل؟ ہم لوگ اس خاص رات کو 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں سنت کی نیت سے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا ہے، یعنی یہ 2 رکعت نماز عشاء کی نماز کے علاوہ ہے۔ کیا ہم ایسی نیت کرنے میں درست ہیں؟ تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب دیا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کوئی تہوار نہیں ہے جس کو منایا جائے، وہ ایک بہت بڑی فضیلت کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورۃ القدر کے نام سے پوری ایک سورت قرآن کریم میں موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ پھر اس رات کی تعیین میں بھی اختلاف ہے کہ وہ کون سی رات ہے۔ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے، اور تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں جاگ کر انفرادی طور پر نماز، تلاوت اور دعا ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کی 27ویں شب کو اس کا امکان زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان برابر تہجد پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور یہ نماز یعنی تہجد سو کر اٹھنے کے بعد آخر شب میں یا درمیانی شب میں پڑھی جاتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تہجد کا تھا تو ظاہر یہی ہے کہ 27ویں رمضان کی شب میں بھی آپ نے یہ نماز ادا کی ہوگی۔ پس تہجد کی نماز تو سنت ہے جو کم از کم 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ویسے عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 8 رکعت پڑھنے کا تھا۔ تہجد کے علاوہ جو نماز اس رات میں پڑھی جائے وہ نفل کہلائے گی۔ خاص اس نام یعنی لیلۃ القدر سے 2 رکعت نماز کا کوئی ثبوت نہیں ہے، البتہ تہجد کی نماز اس نیت سے پڑھ سکتے ہیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاح دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ اب آپ شب قدر کے بارے میں مکمل طور سے سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔